خدا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتد اور باغیوں کے خلاف مہمات کا ذکر ہو رہا تھا. اس سلسلے میں نویں مہم کا ذکر تھا جو بحرین کی تھی. اس ضمن میں مزید تفصیل یوں ہے بیان کی جاتی ہے جو حضرت علاء بن حضرمی کی حتم پر فوج کشی کے بارے میں ہے. لکھا ہے کہ حضرت علاء نے حضرت جارود کو حکم بھیجا کہ تم قبیلہ عبدالقیس کو لے کر حتم کے مقابلے کے لیے حجر سے ملک علاقے میں جا کر پڑاؤ کرو. اور حضرت علاء اپنی فوج کے ساتھ حتم کے مقابلے پر اس علاقے میں آئے. اہل دارین کے علاوہ تمام مشرکین حتم کے پاس جمع ہو گئے. اس طرح تمام مسلمان حضرت علاء بن حضرمی کے پاس جمع ہو گئے. دونوں نے اپنے اپنے آگے خندق کھول لی. وہ روزانہ اپنی خندق عبور کر کے دشمن پر حملہ کرتے اور لڑائی کے بعد پھر خندق کے پیچھے ہٹاتے. 1 مہینے تک جنگ کی یہی کیفیت رہی. اسی اثناء میں ایک رات مسلمانوں کو دشمن کے پڑاؤ سے زبردست شور و غوغا سنائی دیا. حضرت علاء نے کہا کوئی ہے جو دشمن کی اصل حالت کی خبر لائے. حضرت عبداللہ بن حذف نے کہا میں اس کام کے لیے جاتا ہوں. اور انہوں نے واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ ہمارا حریف نشے میں مدہوش ہے اور نشہ میں دھت واہی تواہی بک رہا ہے. یہ سارا شور اس کا ہے. جب یہ سنا تو مسلمانوں نے فوراً دشمن پر حملہ کر دیا اور اس کے پڑاؤ میں گھس کر ان کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارنا شروع کیا. وہ اپنی خندق کی طرف بھاگ گئے. کئی اس میں گر کر ہلاک ہو گئے, کئی بچ گئے, کئی خوفزدہ ہو گئے, بعض قتل کر دیے گئے یا گرفتار کر لیے گئے. مسلمانوں نے ان کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا. جو شخص بچ کر بھاگ سکا وہ صرف اس چیز کو لے جا سکا جو اس کے جسم پر تھی. البتہ ابجر جان بچا کر بھاگ گیا. حتم کی خوف و دہشت سے یہ کیفیت تھی کہ گویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں. وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا جبکہ مسلمان مشرکین کے وسط میں آ چکے تھے. اپنی بدحواسی میں حتم خود مسلمانوں میں سے فرار ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جانے لگا. جیسے ہی اس نے رکاب میں پاؤں رکھا رکاب ٹوٹ گئی. حضرت قیس بن عاصم نے اس کو واصل جہنم کیا. مشرکین کی قیامگاہ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان ان کی خندق سے نکل کر ان کے تعاقب میں چلے. حضرت قیس بن عاصم ابجر کے قریب پہنچ گئے مگر ابجر کا گھوڑا حضرت قیس کے گھوڑے سے زیادہ طاقتور تھا. ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں میری گرفت سے نکل نہ جائے. انہوں نے ابجر کے گھوڑے کی پیٹھ پر نیزہ مارا جس سے گھوڑا زخمی ہو گیا. بہرحال لکھا ہے کہ ابجر بھاگ گیا, ان کی قابو نہیں آیا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت قیس بن عاصم نے ابجر کے سر پر ضرب لگائی جو اس کے خود کو چیرتی ہوئی نکل گئی. اس کے بعد حضرت قیس نے دوبارہ ایسا وار کیا کہ وہ لہو لہان ہو گیا. صبح کو حضرت علاء نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے خاص طور سے جنگ میں بہادری دکھائی تھی مرنے والے سرداروں کے قیمتی کپڑے بھی دیے. ان میں حضرت عفیف بن منذر, حضرت قیس بن عاصم اور حضرت ثمامہ بن اسال کو کپڑے دیے گئے. حضرت ثمامہ کو جو کپڑے
دیے گئے ان میں حتم کا ایک سیاہ رنگ کا قیمتی منقش چوغا تھا جس کو پہن کر وہ بڑے فخر و غرور سے چلا کرتا تھا۔ اس مہم کی اطلاع حضرت ابوبکر کو دی گئی کامیابی کی۔ حضرت اللہ نے حضرت ابوبکر کو خندق والوں کی شکست اور حتم کے قتل کی، جس کو زید اور معمر نے قتل کیا تھا، اپنے ایک خط میں اطلاع دی، اور اس نے لکھا کہ اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دشمن کی عقلوں کو سلب کر لیا، ان کی قوتوں کو اس شراب کے ذریعے جس کو انہوں نے دن کے وقت پیا تھا ختم کر دیا۔ ہم خندق عبور کر کے ان میں گھس گئے، ہم نے انہیں مدہوش پایا، سوائے چند ایک کے باقی سب کو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ نے حتم کا کام بھی تمام کر دیا۔ حجر اور اس کے مضافات پر حضرت علی کا قبضہ ہو گیا، لیکن بہت سے مقامی فارسی نئی حکومت کے مخالف رہے۔ وہ اکثر یہ خبر پھیلا کر لوگوں میں ہراس پیدا کرتے کہ بس کوئی دم جاتا ہے کہ حجر میں حکومت مدینہ کی بساط الٹ جائے گی۔ مفروق شیبانی اپنی قوم تغلب اور نمر کی فوجیں لیے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں معلوم ہوئیں تو انہوں نے حضرت علی کو لکھا کہ اگر تحقیق سے یہ معلوم ہو جائے کہ بنو شیبان بن ثعلبہ، جس کا لیڈر مفروق تھا، تم پر حملہ کرنے والے ہیں اور شر پسند عناصر یہ خبر مشہور کر رہے ہیں، تو ان کی سرکوبی کے لیے فوج روانہ کرنا اور ان لوگوں کو رون ڈالنا اور ان کے عقب والے قبائل کو ایسا خوفزدہ کرنا کہ انہیں کبھی سر اٹھانے کا حوصلہ نہ ہو۔ مرتدین جو تھے وہ دارین میں جمع ہو گئے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے بعض مورخین نے کہ دارین کی جنگ کو حضرت ابوبکر کے دور خلافت کے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن بعض مورخین دارین کی جنگ کو حضرت عمر کے دور میں لکھتے ہیں۔ بہرحال مرتدین کا اجتماع یہاں ہوا۔ دارین خلیج فارس کا ایک جزیرہ تھا جو بحرین کے بالمقابل چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں پہلے سے عیسائی خاندان آباد تھے۔ حضرت علی سے شکست کھانے کے بعد بچ جانے والے شکست خوردہ باغیوں کا ایک بڑا حصہ کشتیوں میں بیٹھ کر دارین چلا گیا اور دوسرے لوگ اپنے اپنے قبائل کے علاقوں میں پلٹ گئے۔ حضرت علی بن حضرمی نے قبیلہ بکر بن وائل کے ان لوگوں کو جو اسلام پر قائم تھے لکھا کہ ان کا مقابلہ کریں۔ نیز حضرت عتیبہ بن نحاس اور حضرت عامر بن عبد الاسود کو حکم بھیجا کہ تم وہیں پر رہو جہاں پر تم ہو، اور ہر راستے پر مرتدین کے مقابلے کے لیے پہرے بٹھا دو۔ نیز انہوں نے حضرت مسمع کو حکم دیا کہ وہ خود بڑھ کر مرتدین کا مقابلہ کریں، اور انہوں نے حضرت خصفہ تیمی اور حضرت مثنہ بن حارثہ شیبانی کو حکم دیا کہ وہ بھی ان مرتدین کا مقابلہ کریں۔ بحرین میں فتنہ ارتداد کی آگ بجھانے میں مثنہ بن حارثہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت علی بن حضرمی کا ساتھ دیا اور بحرین سے شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے قطیف اور حجر پر قبضہ کیا، اپنے اس مشن میں لگے رہے یہاں تک کہ فارسی فوج اور ان کے عمال پر غالب آئے جنہوں نے بحرین کے مرتدین کی مدد کی تھی۔ مرتدین سے قتال کے لیے
ان علاقوں میں جو اسلام پر ثابت قدم رہے تھے انہیں لے کر حضرت علاء بن حضرمی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ساحل کے ساتھ شمال کی طرف بڑھتے رہے، اور جس وقت حضرت ابوبکر نے حضرت مثنیٰ بن حارثہ کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت قیس بن عاصم نے کہا کہ یہ کوئی غیر معروف مجہول النسب اور غیر شریف انسان نہیں، وہ تو مثنیٰ بن حارثہ شیبانی ہیں۔ چنانچہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ شیبانی مرتدین کے روکنے کے لیے راستوں کے ناکوں پر کھڑے ہوئے، اور مرتدین میں سے بعض نے توبہ کی اور اسلام لے آئے جسے تسلیم کیا گیا، اور بعض نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا اور ارتداد پر اصرار کیا۔ ان کو ان کے علاقے میں جانے سے روک دیا گیا، اس لیے وہ پھر اسی رستے پر پلٹے جہاں سے وہ آئے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی کشتیوں کے ذریعے دارین پہنچ گئے۔ اس طرح اللہ نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ حضرت علاء ابھی تک مشرکین کے لشکر میں ہی مقیم تھے کہ ان کے پاس بکر بن وائل، جن کو انہوں نے خط لکھے تھے، خطوط کے جواب موصول ہو گئے، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور اس کے دین کی حمایت کریں گے۔ جب حضرت علاء کو ان لوگوں کے بارے میں حسب مراد خبر مل گئی، یعنی کہ وہ مسلمان ہیں اور بغاوت نہیں کر رہے اور لڑائی نہیں کریں گے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے جانے کے بعد پیچھے اہل بحرین میں سے کسی کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ اب تمام مسلمانوں کو دارین پر کی طرف چلنا چاہیے، اور ان کو دارین پر پیش قدمی کی دعوت دی۔ یہ واقعہ جس کی تفصیل آگے آئے گی، اس واقعہ کو جس طرح بیان کیا گیا ہے وہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، کس طرح سمندر کو انہوں نے عبور کیا۔ اس کے بیان میں ہو سکتا ہے کچھ حد تک صداقت بھی ہو اور کچھ مبالغے سے بھی کام لیا گیا ہو۔ بہرحال اگر اس میں کچھ صداقت ہے تو اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی وضاحت آخر میں بیان کر دوں گا۔ بہرحال بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کشتیاں وغیرہ نہیں تھیں جس پر سوار ہو کر وہ جزیرے تک پہنچتے۔ یہ دیکھ کر حضرت علاء بن حضرمی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے تقریر کی، جس میں کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے شیاطین کے گروہوں کو جمع کر دیا ہے اور جنگ کو اس سمندر میں دھکیل دیا ہے۔ وہ پہلے خشکی میں تمہیں اپنے نشانات دکھا چکا ہے تاکہ ان نشانات کے ذریعے سمندر میں بھی تم سبق سیکھو۔ اپنے دشمن کی طرف چلو، سمندر کو چیرتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کرو، کیونکہ اللہ نے انہیں تمہارے لیے اکٹھا کیا ہے۔ ان سب نے جواب دیا کہ بخدا ہم ایسا ہی کریں گے، اور وادی دہنا کا معجزہ دیکھنے کے بعد ہم جب تک زندہ ہیں ان لوگوں سے نہیں ڈریں گے۔ تبری میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ وہ معجزہ جس میں ان کے بھاگے ہوئے، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بھاگے ہوئے اونٹ بھی واپس آ گئے تھے مسلمانوں کے، اور پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ معجزہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو سمندر کے پانی پہ بھی ہم چلنے کا معجزہ دیکھ لیں گے۔ حضرت علاء اور تمام مسلمان اس مقام سے چل کر سمندر کے کنارے آئے۔ حضرت علاء اور آپ کے ساتھی خدا کے حضور یہ دعا کر رہے تھے کہ یا ارحم الراحمین، یا کریمو، یا کریمو، یا حلیمو، یا احدو، یا سمدو، یا حیو، یا محی الموت، یا حیو یا قیوم، لا الہ یا انت یا ربنا۔ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے کریم، اے بہت ہی بردبار، اے وہ جو اکیلا ہے، اے بے نیاز، اے وہ جو زندہ ہے تو دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے، اور اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے وہ جو زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے، اے وہ جو قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے ہمارے رب۔ بہرحال بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علاء نے لشکر کے تمام افراد کو کہا کہ یہ دعا کرتے ہوئے سمندر میں اپنی سواریاں ڈال دیں۔ چنانچہ تمام مسلمان
اپنے سپہ سالار حضرت اللہ بن حضرمے کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے اپنے گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں اور اپنے خچروں پر سوار ہوئے اور انہیں سمندر میں ڈال دیا، اور پھر اللہ کی قدرت اس خلیج کو بغیر کسی نقصان کے عبور کر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نرم ریت جس پر پانی چھڑکا گیا ہے اس پر چل رہے ہیں کہ اونٹوں کے پاؤں تک نہ ڈوبے، اور سمندر میں مسلمانوں کی کوئی چیز غائب نہ ہوئی۔ ایک چھوٹی سی گٹھری کے غائب ہونے کا ذکر ہے، اس کو بھی اٹھا لائے تھے حضرت اللہ۔ بہرحال ساحل سے دارین تک کا سفر بیان کیا جاتا ہے کہ کشتیوں کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں طے ہوتا تھا، لیکن اس قافلے نے ایک ہی دن کے بہت ہی تھوڑے وقت میں یہ فاصلہ طے کر لیا۔ بعض یہ تاریخ تبری کا میں اس طرح بیان کی گئی تفصیل اس کی، لیکن موجودہ زمانے کے مصنف بعض اس کی وضاحت بھی لکھتے ہیں کہ سمندر عبور کرنے کے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس وقت خلیج فارس میں جزر آیا ہو یا روایات میں مبالغہ ہو، اور در حقیقت مسلمانوں کو مقامی باشندوں کے ذریعے سے کشتیاں دستیاب ہو گئی ہوں جن پر سوار ہو کر انہوں نے سمندر عبور کیا ہو۔ لیکن بہرحال روایت میں اس تفصیل کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی، مختلف لوگوں نے یہ روایت لکھی ہے، انہوں نے عبور کرنے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ مسلمان دارین پہنچ گئے تھے۔ کس طرح پہنچے اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی رہا کہ معجزات کے بارے میں حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جو ایک اپنی تفسیر میں اصولی رہنمائی کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بیان کرتے ہوئے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت مسلمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے وقت سمندر کے پھٹنے والے واقعے کی تفسیر اور وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ یہ قرآن شریف میں جو واقعہ آیا ہے، اب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق واقعہ کی کیفیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل ارض مقدس کے ارادے سے چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ پہنچا۔ اسے دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرائے اور سمجھے کہ اب پکڑے جائیں گے، لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی معرفت ان کو تسلی دلائی اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر میں ایک راستہ ہو گیا اور وہ اس میں سے آگے روانہ ہوئے۔ ان کے دونوں طرف پانی تھا جو ریت کے ٹیلوں کی مانند یعنی اونچا نظر آتا تھا۔ لشکر فرعون نے ان کا پیچھا کیا، مگر بنی اسرائیل کے صحیح سلامت پار ہونے پر پانی پھر لوٹا اور مصری غرق ہو گئے۔ اب لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تمام معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کسی انسان کا اس میں دخل اور تصرف نہیں ہوتا۔ بس حضرت موسیٰ کا عصا اٹھانا اور سمندر پر مارنا صرف ایک نشانی کے لیے تھا، نہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا یہ عصا سمندر کے سمٹ جانے میں کوئی دخل تھا۔ اس عصا کا سمندر کے سمٹ جانے میں کوئی دخل تھا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے الفاظ سے ہرگز ثابت نہیں کہ سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور اس میں سے حضرت موسیٰ نکل گئے تھے، بلکہ قرآن کریم میں اس واقعے متعلق دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک فرقہ اور ایک انفلقہ، جن کے معنی جدا ہو جانے کے ہیں۔ بس قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اس واقعے کی یہی تفصیل ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے وقت سمندر جدا ہو گیا تھا، یعنی کنارے سے ہٹ گیا تھا، اور جو خشکی نکل آئی تھی اس میں سے بنی اسرائیل گزر گئے تھے، اور سمندر کے کناروں پر ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ نیپولین کی زندگی لائف میں بھی لکھا ہے کہ جب وہ مصر پر حملہ آور ہوا تو وہ بھی اپنی فوج کے ایک حصہ سمیت بحیرہ احمر کے کنارے کے پاس جزر کے وقت گزرا تھا، اور اس کے گزرتے گزرتے مد کا وقت آ گیا اور مشکل سے بچا۔ اس واقعہ میں یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی حضرت موسیٰ والے واقعے میں جو معجزہ تھا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بس بنی اسرائیل کو
ایسے وقت میں سمندر کے سامنے پہنچایا جب کہ جزر کا وقت تھا، اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے متحد پانی گھٹنا شروع ہوا۔ لیکن فرعون کا لشکر جب سمندر میں داخل ہوا تو ایسی غیر معمولی روکیں اس کے راستے میں پیدا ہو گئیں کہ اس کی فوج بہت سست رفتاری سے بنی اسرائیل کے پیچھے چلی، اور ابھی سمندر ہی میں تھی کہ مد آ گئی اور دشمن غرق ہو گیا۔ سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت میں پانی کنارے پر سے بہت دور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور دوسرے وقت میں وہ خشکی پر اور آگے آ جاتا ہے۔ سمندر پھاڑنے کے واقعے کا اسی مد و جزر کی کیفیت سے تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں سمندر سے گزرے جب کہ جزر کا وقت تھا، اور سمندر پیچھے ہٹا ہوا تھا، اور اس کے بعد فرعون پہنچا۔ وہ بوجہ اس کے کہ کم سے کم ایک دن بعد حضرت موسیٰ کے چلا تھا، وہ مارا مار کرتا ہوا جس وقت سمندر پر پہنچا ہے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس خشک ٹکڑے کا جس سے وہ گزر رہے تھے اکثر حصہ طے کر چکے تھے۔ فرعون نے ان کو پار ہوتے دیکھ کر جلدی سے اس میں اپنی رتھیں ڈال دیں، مگر سمندر کی ریت جو گیلی تھی اس کی رتھوں کے لیے مہلک ثابت ہوئی، اور اس کی رتھیں اس میں پھنسنے لگیں، اور اس قدر دیر ہو گئی کہ مد کا وقت آ گیا اور پانی بڑھنے لگا۔ اب اس کے لیے دونوں باتیں مشکل تھیں، نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر نے اسے درمیان میں آ لیا، اور وہ اور اس کے بہت سے ساتھی سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور چونکہ مد کا وقت تھا، سمندر کا پانی جو کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نے ان کی لاشوں کو خشکی کی طرف لا پھینکا۔ بہرحال مسلمان دارین کسی طرح پہنچ گئے تھے، جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو مد و جزر والا۔ دارین پہنچ کر وہاں مسلمانوں کا اور مرتد باغیوں کا مقابلہ ہوا، اور نہایت ہی خونریز جنگ ہوئی جس میں سب مارے گئے، یعنی باغی مارے گئے، کوئی خبر دینے والا بھی نہ بچا۔ مسلمانوں نے ان کے اہل و عیال کو لونڈی و غلام بنا لیا اور ان کی املاک پر قبضہ کر لیا۔ ہر ایک شاہ سوار کو 6000 اور ہر پیادے کو 2000 درہم غنیمت میں ملے۔ مسلمانوں کو ساحل سمندر سے ان تک پہنچنے اور ان کے مقابلے میں پورا دن سر ہو گیا۔ ان سے فارغ ہو کر وہ پھر واپس آ گئے۔ حضرت ثمامہ بن اسال کی شہادت کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علاء بن حضرمی تمام لوگوں کو واپس لے آئے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے وہیں پر قیام کرنے کو پسند کیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال بھی واپس آنے والوں میں تھے۔ عبداللہ بن حذف کہتے ہیں کہ ہم بنو قیس بن ثعلبہ کے ایک چشمے پر مقیم تھے۔ لوگوں کی نظر حضرت ثمامہ پر پڑی اور انہوں نے حطم کا چوغا آپ کے جسم پر دیکھا۔ حطم کا یہ وہی چوغا تھا جو اس کے قتل ہونے کے بعد مال غنیمت میں حضرت ثمامہ کو دیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دریافت کے لیے بھیجا، یعنی اس قبیلے والوں نے، اور اس سے کہا کہ جا کر حضرت ثمامہ سے دریافت کرو کہ یہ چوغا تم کو کہاں سے ملا ہے، اور حطم کے متعلق دریافت کرو کہ کیا تم نے اسے قتل کیا تھا، یہ حطم ان کا لیڈر تھا، یا کسی اور نے۔ اس شخص نے آ کر حضرت ثمامہ سے چوغے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے مال غنیمت میں ملا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تم نے حطم کو قتل کیا ہے؟ حضرت ثمامہ نے کہا کہ نہیں، اگرچہ میری تمنا تھی کہ میں اس کو قتل کرتا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ چوغا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت ثمامہ نے کہا کہ اس کا جواب میں تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ مال غنیمت میں ملا ہے۔ تو وہ اس قبیلے کا وہ شخص کہنے لگا، اس نے آ کے اپنے دوستوں سے اپنی ساری گفتگو کی اطلاع دی۔ وہ سب پھر حضرت ثمامہ کے پاس آئے اور اکٹھے ہو کے ان کو آگے گھیر لیا۔ ان سب نے کہا کہ تم حطم کے قاتل ہو۔ حضرت ثمامہ نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، میں اس کا قاتل نہیں ہوں، البتہ یہ چوغا مجھے مال غنیمت میں بطور حصے کے ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حصہ تو صرف قاتل ہی کو ملتا ہے۔ حضرت ثمامہ نے کہا کہ یہ چوغا اس کے جسم پر نہیں تھا بلکہ اس کی سواری یا اس کے سامان سے ملا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، پھر ان کو شہید کر دیا۔ 10ویں مہم کے بارے میں لکھا ہے
یہ حضرت سوید بن مقرن کی مرتد باغیوں کے خلاف مہم تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک جھنڈا حضرت سوید بن مقرن کو دیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ یمن کے علاقے تہامہ کو جائیں۔ تہامہ یمن لغت میں تہامہ کے معنی شدت گرمی اور ہوا کے رک جانے کے بھی ہیں، اسی طرح لغت میں اس کے ایک معنی نشیب کے بھی ہیں۔ یمن کے مغرب اور جنوب میں بحر کلزم کے ساحل پر نشیبی اراضی کی ایک پٹی ہے جسے تہامہ کہتے ہیں۔ اس اراضی میں بہت سی نیچی لیکن طے بطے پہاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ تہامہ کی شمالی سرحد مکے کے قریب پہنچتی تھی اور جنوبی یمن کے پایہ تخت صنعاء سے کوئی 350 میل کے فاصلے پر ختم ہوتی تھی۔ تہامہ یمن کا ایک ضلع تھا جس میں بہت سے گاؤں اور قصبے تھے۔ یہ تو اس کا مختصر تعارف ہے تہامہ یمن کا۔ حضرت سوید بن مقرن کا تعارف یہ ہے کہ حضرت سوید کے والد کا نام مقرن بن عائض تھا۔ ان کا تعلق مزینہ قبیلے سے تھا۔ ان کی کنیت ابو عدی تھی۔ ابو عمر بھی کنیت بیان کی گئی ہے۔ 5 ہجری میں اسلام قبول کیا انہوں نے جنگ خندق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمولیت کی۔ پھر اس کے بعد تمام غزوات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ حضرت نعمان بن مقرن کے بھائی تھے جنہوں نے ایرانی فتوحات میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے۔ پھر تاریخ کی کتب میں سے حضرت سوید کے تہامہ جانے، تاریخی کتب میں یہ تفصیل نہیں ملتی کہ حضرت سوید کے تہامہ جانے اور وہاں ان کے مرتدین کے خلاف کارروائیوں کی۔ تاہم کتب تاریخ میں اہل تہامہ کے ارتداد اور بغاوت کے حالات و واقعات یوں بیان ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے بعد یمن میں محسنین زکوٰۃ مقرر فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو 7 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ تہامہ پر طاہر بن ابو حالہ کو عامل مقرر فرمایا تھا۔ تہامہ میں ادنیٰ درجے کے عربوں کے علاوہ 2 بڑے اور اہم قبیلے تھے، ایک اک اور دوسرا اشر۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عتاب بن اسید اور حضرت عثمان بن ابو العاص نے حضرت ابوبکر کو لکھا کہ ہمارے علاقے میں مرتدین نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مرتدین صرف مرتدین نہیں تھے بلکہ یہ جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ لوگ مسلمانوں پر حملے بھی کرتے تھے۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ تو حضرت عتاب نے اپنے بھائی حضرت خالد بن اسید کو اہل تہامہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جہاں بنو مدلج کی ایک بڑی جماعت اور خزاع اور کنانہ کی مختلف جماعتیں بنو مدلج کے خاندان بنو شنوک کے جندب بن سلمہ کی سرگردگی میں مرتد ہو کر مقابلے کے لیے جمع تھیں۔ دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا اور حضرت خالد بن اسید نے ان کو شکست دے کر پراگندہ کر دیا اور بہت سارے افراد کو قتل کر دیا۔ اس میں بنو شنوک کے افراد سب سے زیادہ مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد ان کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ اس واقعے نے حضرت عتاب کے علاقے کو فتنہ ارتداد سے صاف کر دیا اور جندب بھاگ گیا۔ پھر اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا کچھ عرصے بعد۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تہامہ میں سب سے زیادہ قبیلہ اک اور اشر نے بغاوت کی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی تو ان میں سے متفرق لوگ جمع ہوئے اور پھر خزم قبیلہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ جا ملے۔ انہوں نے ساحل سمندر کی جانب آلاب مقام میں اپنا پڑاؤ ڈالا اور ان کے ساتھ وہ سپاہی بھی آ ملے جن کا کوئی سردار نہ تھا۔ آلاب جو ہے یہ بھی مکہ کے ساحل کے درمیان قبیلہ کا علاقہ ہے۔
حضرت طاہر بن ابو حالہ نے حضرت ابوبکر کو اس کی اطلاع دی اور خود ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے، اور اپنی روانگی کی اطلاع بھی انہوں نے حضرت ابوبکر کو لکھ دی۔ حضرت طاہر کے ساتھ مسروق اکی اور قبیلہ اک میں سے ان کی قوم کے وہ افراد تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ مقام میں آلاب نے ان لوگوں سے جا ملے اور وہاں ان سے شدید جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دشمنوں کو شکست دی۔ مسلمانوں نے ان کو بے دریغ قتل کیا، تمام راستوں میں ان کے مقتولون کی بدبو پھیل گئی اور مسلمانوں کو ایک شاندار فتح حاصل ہوئی۔ تہامہ میں ارتداد کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک مصنف نے لکھا ہے کہ تہامہ کے ارتداد کو کچلنے میں سر فہرست طاہر بن ابی حالہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تہامہ کے حصے پر والی تھے، جو قبیلہ اک اور اشریوں کا وطن تھا۔ پھر ابو بکر نے عکاشہ بن سور کو حکم دیا کہ وہ تہامہ میں اقامت پذیر ہوں اور اپنے پاس اس کے باشندوں کو اکٹھا کر کے حکم کا انتظار کریں، حضرت ابو بکر کے حکم کا۔ حضرت عکاشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضر موت کے 2 علاقوں سکاسک اور سکون پر عامل مقرر تھے، اور بجیلہ قبیلہ کے پاس حضرت ابوبکر نے جریر بن عبداللہ بجلی کو واپس بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کو لے کر اسلام سے مرتد ہونے والوں سے قتال کریں، اور پھر قبیلہ خصم کے پاس پہنچیں اور ان کے مرتدین سے قتال کریں۔ جزیر اپنی مہم پر روانہ ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو حکم دیا تھا اس کو بجا لائے، اور تھوڑے سے افراد کے علاوہ ان کے مقابلے میں کوئی نہ آیا۔ آپ نے ان کو قتل کیا اور انہیں منتشر کر دیا۔ یہ مہمات کا ذکر ہو رہا ہے، آئندہ انشاءاللہ 11ویں مہم کا ذکر ہوگا۔ اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے 2 تو برکینا فاسو کے ہمارے نوجوان ہیں۔ 11 جون کو شام کو اپنے علاقے ڈوری کی ریجن کے علاقے میں ایک گاؤں میں تھے جہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور جہاں بہت سے افراد مارے گئے، اس میں یہ ہمارے 2 احمدی خادم بھی شہید ہوئے جو اپنی دکان پہ کام کر رہے تھے۔ فائرنگ ہوئی اور موقع پہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ان میں سے جو ہیں ان کا نام ہے دیکو زکریہ، ان کی عمر 32 سال تھی۔ ڈوری ریجن میں بطور ریجنل قائد خدام الحمدیہ خدمت کی توفیق ان کو ملی۔ مدرسۃ الحفظ گھانا میں قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے بھی گئے تھے، کچھ حفظ کیا پھر واپس آ گئے۔ ہمیشہ جماعتی کاموں کے لیے حاضر رہتے تھے، ہر کام کے لیے لبیک کہہ کر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ 5 وقتہ نمازوں کے پابند تھے، تہجد اور نوافل بھی باقاعدہ ادا کرنے والے تھے۔ اپنے چندہ جات بھی باقاعدہ ادا کرتے تھے۔ ماہانہ آمد کے علاوہ بھی کوئی آمد ہوتی تو اس پر بھی چندہ ادا کرتے فوری۔ جماعت اور خلافت سے سچی محبت تھی، باقاعدہ خطبہ جمعہ سنا کرتے تھے۔ MTA کے دوسرے پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ ان کی لوکل مشنری کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آخری ملاقات میں انہوں نے کہا، بڑی ان کی خواہش تھی خلیفہ وقت سے ملنے کی، کہ خلیفہ وقت سے کب ملاقات نصیب ہوتی ہے، کہ اس نے لکھا ہے مولم صاحب نے کہ یہ مثالی خادم تھے۔ پسماندگان میں ان کی ایک اہلیہ اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں۔ دوسرے شہید جو تھے وہ ڈیکو موسیٰ صاحب تھے، ان کی عمر 34 سال تھی۔ یہ اس وقت اپنی مجلس سائی تینگا کے قائد خدام الحمدیہ تھے۔ اپنی جماعت کے تمام پروگراموں میں سب سے بڑھ کر حصہ لیتے، دوسروں کو شامل کرتے، نمازوں اور چندہ جات میں باقاعدہ تھے۔
ان کی جماعت میں مسجد نہیں تھی تو یہ مقامی طور پر کوشش کر رہے تھے کہ ایک شیڈ بنا کر وہاں باقاعدہ نماز ادا کریں۔ باقاعدہ یہ مجھے خط بھی لکھتے رہتے تھے، کیپٹل سے کوئی بھی دورے کے لیے جاتا تو اس کی خاطر توجہ کرتے، خود ساتھ ساتھ رہتے، کام کرواتے، دورے میں شامل ہوتے۔ ان کے پسماندگان میں بھی ان کی 2 بیویاں ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ ان کے بارے میں دونوں شہداء کے یہاں کے امیر جماعت لکھتے ہیں کہ دونوں خدام ہمارے لوکل مشنری ڈیکو احمد بوریما صاحب کے بھائی تھے، جو کہ اس وقت ریڈیو احمدیہ ڈوری کے انچارج ہیں۔ ان کے بھائی، ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد ابراہیم بنتی صاحب کے ذریعے سے آئی تھی۔ بہت ہی مخلص اور پرجوش داعی اللہ تھے وہ ڈوری ریجن کے زعیم انصار اللہ بھی رہے۔ ان کی وفات ہو گئی تھی 2011 میں۔ پھر آگے دعا کے لیے بھی لکھتے ہیں امیر صاحب کہ برکینا فاسو میں 2015 سے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اور ملک کے نارتھ کے علاقے میں بہت زیادہ تباہی ہے، 2 ملین سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی امن کے حالات پیدا کرے، اور دنیا کے جو معاشی اور سیاسی حالات اب ہو رہے ہیں، ان دہشت گردی کے امکانات مزید بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرمائے اور عقل دے ان کو۔ دوسرا ذکر جو ہے وہ ہے محمد یوسف بلوچ صاحب ابن نورنگ خان صاحب، بستی صادق پور، ضلع عمر کوٹ سندھ کا۔ ان کی بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے شروع میں یہ بلوچ ہیں، ڈیرہ غازی خان کے ہیں، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ 1934 میں حضرت مولانا غلام رسول راجی کی صاحب کے ذریعے سے ان کے ہاں احمدیت آئی ان کے خاندان میں۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے تحریک جدید کی زمینوں پہ آ گئے، صادق پور عمر کوٹ میں۔ پھر یہ کچھ عرصہ ربا میں بھی مقیم رہے، 6 سال کے قریب، اور اس محلے میں خاتم مسجد کے طور پر ان کو توفیق ملی خدمت کی۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 7 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے شبیر احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں، آج کل آئیوری کوسٹ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کے مرحوم کے 2 پوتے بھی مربی سلسلہ ہیں۔ ان کے بیٹے شبیر صاحب مربی سلسلہ لکھتے ہیں کہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ ہم نے بچپن سے ان کو تہجد کا پابند دیکھا، روزانہ فجر کے بعد بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے، خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں جب بھی میں گھر گیا ہوں تو مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ میری 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کہ خلافت سے ہمیشہ وفا کرنا اور اپنے وقف کا حق ادا کرنا۔ کہتے ہیں مہمان نوازی بہت تھے، راہ چلتے لوگوں کو گھر لے آتے۔ آپ کی تعزیت پر بھی بہت سارے لوگ غیر جماعت اور ہندو وغیرہ سب آئے، اور بڑے اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا، اور یہ بھی اظہار کیا کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا کہ ہم غربا کی بہت مدد کرتے تھے۔ تیسرا جو ذکر ہے وہ عزیزہ مبارزہ فاروق، وقف نو کا ہے، روا کی ہیں، جو فاروق احمد صاحب کی بیٹی تھیں۔ ان کا بھی گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بچی جب 11 سال کی تھی تو ہائی ٹینشن تار کو، بجلی کی تار تھی، اس کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے ان کے دونوں بازو مفلوج ہو گئے، خراب ہو گئے، اور پھر دونوں بازو کاٹنے پڑے۔ لیکن اس حالت میں بھی عزیزہ نے ہمت نہیں ہاری، اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ پہلے اس نے منہ سے قلم پکڑ کر لکھنے کی پریکٹس کی، پھر دونوں کونیوں کے ساتھ قلم پکڑ کر لکھنے کی مشق کی،
اور اس طرح چند ماہ میں نہایت خوش خط لکھنے لگی. تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا. کچھ عرصے بعد یہ فیملی روا شفٹ ہو گئی. یہاں بھی اپنی تعلیم جاری رکھی. 2013 میں اچھے نمبروں میں BA پاس کر لیا. پھر تعلیم اسلام کالج سے MA عربی بھی کیا. واقفہ 9 کی حیثیت سے کچھ عرصہ انہوں نے دائر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی خدمت کی. قرآن کریم صحت تلفظ کے ساتھ اور لفظی ترجمے کے ساتھ سیکھا اور ہمیشہ 100% نمبر لیا کرتی تھی. محلہ میں ترجمۃ القرآن کلاس بھی لیتی تھیں. ان کے پسماندگان میں والدین کے علاوہ 2 بھائی اور 2 بہنیں. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. اگلا ذکر ہے مکرم انزمانہ وطارہ صاحب، جو مظلوم سلسلہ تھے آئیوری کوسٹ میں، ماسادو علاقے کے. ان کی بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مشری انچارج لکھتے ہیں وہاں کے کہ مرحوم سادہ لو، صوم و صلات کے پابند، منکسر المزاج، دعا گو، نیک اور پارسا بزرگ تھے. کثرت سے نوافل ادا کرتے اور سوموار اور جمعرات کو نفلی روزہ باقاعدگی سے رکھتے تھے. کثرت سے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں. خلافت سے ان کو ایک والہانہ عشق تھا. ایک بہترین مبلغ تھے. 1997 میں یہ خواب کے ذریعے احمدیت قبول کی انہوں نے، اور خواب میں دیکھا کہ ایک جنگل میں ہے اور وہاں سے ایک جگہ ہے ناسیاں گاؤں ہے ایک، وہاں جا رہے ہیں اور ایک تلوار کے ساتھ وہاں جانے کے لیے راستہ بنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی کلمہ طیبہ اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اس خواب کے بعد ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ایک احمدی مشنری عمر معاذ صاحب ناسیاں تبلیغ کے لیے آئے. تو یہ خود بھی ناسیاں تشریف لے گئے اور جماعت کا پیغام سنتے ہی بیعت کر لی اور کہا کہ یہی وہ پیغام تھا جس کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں بتایا تھا. کوشش کر کے میں نے اس گاؤں میں جانا ہے جہاں مجھے دین ملے گا. بہرحال قبولیت احمدیت کچھ عرصے کے بعد باقاعدہ طور پر محلوں میں سلسلہ کے طور کے اپنے وقف کیا. جماعت کی خدمت شروع کی. 2002 میں جب ملک میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو مرکز کا رابطہ بحال نہ رہ سکا ان کی جگہ سے. مولم صاحب نے گاؤں اور ارد گرد کی جماعتوں میں اپنا رابطہ بحال رکھا اور جماعت کے افراد کے لیے تعلیم و تربیت کا کام ہر حال میں جاری رکھا اور مرکز میں سے رابطہ میں رہے. اس طرح انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ایک مسجد بھی تعمیر کی احاطے میں، اور وہیں سے باب جماعت کی تعلیم و تربیت کا کام بھی کرتے تھے. اس طرح نیشنل سطح کے ہر جماعتی پروگرام میں باقاعدگی سے لمبا سفر طے کر کے شامل ہوتے تھے. 1998 میں آپ کو جلسہ سالانہ UK میں شرکت کا موقع ملا. ان کو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور حضور رحمہ اللہ کے ساتھ MTA کے پروگرام جو فرینچ ملاقات تھی اس میں بھی شرکت کا موقع ملا، اور اس ملاقات سے بہت خوش تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ یہ ملاقات میری زندگی کا بہت خوبصورت حصہ ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. 2004 میں جب میں نے دورہ کیا بورکینا فاسو کا تو وہاں یہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ مجھے زندگی میں آپ سے مل رہا ہوں، جو یہ میں اپنی ایک نئی زندگی کی وجہ سے مل رہا ہوں، اور یہ آپ کے دورے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضل فرمایا ہے اور یہ برکت مجھے حاصل ہو رہی ہے. کہنے لگے کہ 2 ماہ پہلے میں شدید بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید میرا آخری وقت ہے. کہتے ہیں اس وقت میں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا خواب میں کہ میں ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، اور کہتے ہیں خواب ہی میں نے محسوس کیا کہ تمام بیماری جسم کو چھوڑ چکی ہے. کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا
تو واقعات میں بیماری مجھے چھوڑ چکی تھی اور میں صحت یاب ہو گیا تھا۔ بہرحال جب میں نے دورہ کیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو جو خواب میں نے دیکھی تھی اس کو عملی شکل میں پورا بھی کر دیں، اور اپنا سارا یہ کر دیا کہ اس پہ ہاتھ پھیریں، اور بڑے خوش تھے۔ خلافت سے کامل وفا کا تعلق تھا۔ اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ زندگی جو مجھے ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ میں خدمت دین کروں، اور اب میں اسی کام میں اپنی زندگی صرف کروں گا۔ اور اس عہد کو انہوں نے نبھایا، 94 سال کی عمر پائی اور آخر عمر تک فعال اور صحت مند تھے۔ پیرانہ سالی کے باوجود قریبی جماعتوں کا دورہ بھی خود کیا کرتے تھے۔ ان کی دوسری ملاقات بھی مجھ سے ہوئی 2008 میں، جب میں گھانا گیا ہوں تو وہاں پہ یہ آئے اور گھانا میں جلسے میں شامل ہوئے، جوبلی کے جلسے میں، بڑے خوش تھے۔ مشنری بندوں کو شاید صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی مبلغین سے بہت محبت کا تعلق رکھتے تھے، بڑی عاجزی اور انکساری سے ملتے تھے، بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے، اور مالی قربانی میں بھی ہمیشہ پیش تھے، باقاعدگی سے چندہ دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس سال جنوری کے آخر میں جب میں گاؤں گیا ان کے دورے پہ، تو مولم صاحب نے مجھے کہا کہ اس سال میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا کیا آپ نے سفر کو کہیں جانا ہے؟ کہتے نہیں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا کیونکہ اس سال میں بہت خوش ہوں۔ مولم کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی خاطر کام کیا زندگی بھر، اور اب میں بڑا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ میں اپنی تنخواہ لینے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور وفات سے ایک ہفتہ قبل انہوں نے اپنی فیملی کو کہا کہ میرا اب اللہ تعالیٰ سے 1 ہفتے کا کانٹریکٹ ہے، 1 ہفتہ رہ گیا باقی۔ اگلے جمعے 1 ہفتے کے بعد صبح کہتے ہیں یہ حسب معمول اٹھے تہجد کے لیے، وضو کیا، اور وضو مکمل کیا ہی تھا کہ وضو کرتے کرتے وہیں اسی جگہ پہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، چکر آیا ان کو، وہیں گرے۔ تو اس قسم کے بے لوث اور اخلاص و وفا سے بھرے ہوئے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں، جو اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے نفس جماعت کو ہمیشہ عطا کرتا رہے اور خدمت کرنے والے بھی ہوں۔ پسماندگان میں ان کے 5 بیٹے اور 6 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ کے فضل سے سب احمدیت پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ثبات قدم بھی عطا فرمائے اور اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد میں ان کی سب کی نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.